العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. میرے نہایت ہی قابل احترام استاذہ کرام اور گلشن سرور کی دھمکتی چمکتی کلیوں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے آیا ہوں وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات. عزیزان کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے جو پہلا فرض ہے وہ ختم النبوت کا مجاہد ہونا ہے. اس سرفہرست میں سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے، جس نے 24,000 کے لشکر کے ساتھ 40,000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں اور مسلمہ کذاب جیسے دجالوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں. اور میں اس صحابہ کی بات کروں جس نے 10,000 کی جماعت کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو نصف و نبود کر دیتے ہیں. ہاں میں حضرت خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں، جس نے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھی، نہ صحرا دیکھا نہ جنگل دیکھے، بلکہ بجلی کی تیز رفتار کی طرح دشمن کو نصف و نبود کرتے گئے. اب 7 ستمبر کا دن پاکستان کا ایک عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن ایک سیاسی لیڈر، ہاں بظاہر سیاسی لیڈر تھا لیکن دل میں عشق رسول تھا. دنیا کی بڑی عدالت امریکہ میں جا کر جب ختم نبوت کا بل آیا تو انہوں نے 80 کروڑ کا چیک دیا. تو کیا کہا اس عاشق رسول نے؟ اس نے کہا اگر ختم نبوت کی بات آ جائے، لاکھ کیا ارب کیا خراب کیا، میں اس کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھتا ہوں. یہ تھا عاشق رسول. ہم کیوں بات کرتے ہیں اس عاشق رسول کی؟ ہمیں کبھی ایسے سیاسی لیڈر کی بات کی ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں عشق رسول تھا. اور یہ تو میں نے کتابوں میں سنا یا دیکھا، لیکن جو میری خود آنکھوں نے دیکھا وہ ہے امیر المجاہدین ختم نبوت کا پہرے دار علامہ خادم حسین رضوی، جو ان چرتے پھرتے کٹوں سے تو ٹھیک تھا، بظاہر وہ معذور تھا لیکن اس کی دل کی روشنی جاگی ہوئی تھی. اس کی ایک تقریر سے سارا ہند ہل جاتا تھا. بتاتے ہیں کہ انگریز میں ایک انگریز شخص تھا جو اس کی تقریر کو انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے پوچھتا تھا، بتاؤ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بتلا دو گستاخ نبی سے کہ غیرت مسلم زندہ ہے، دین نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہاں ہاں تھا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اور آخر میں بات کروں ہمارے جس کے مدرسے میں فیض آب ہو رہے ہیں، ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری، جس نے ساؤتھ افریقہ میں جا کر قادیانی کو کافر ڈکلیئر کرایا. یہاں پہ ایک نکتہ اٹھتا ہے، اگر ہم کسی غیر ملک میں جائیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. اس سے چھوڑو، بس میں چھوٹی لفظ پہ آ جاتا ہوں، اگر ہم کسی کے گھر چلے جائیں تو ہم اپنا نام تک بتانے تک گوارا نہیں کرتے، ہمیں الجھن محسوس ہوتی ہے. لیکن اس مرد کلندر کو دیکھو، غیر ملک میں جا کر غیر وزیر اعظم کے سامنے جا کر ایسے الفاظ بولنا ایک مرد کلندر کی نشانی ہے.
کیونکہ عاشق رسول کبھی ڈرتا نہیں ہے. عاشق رسول کبھی ڈرتا نہیں ہے. آخر میں ایک شاعر کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہوں. اگر کرنی ہو جہانگیری تو محمد کی غلامی کر، اگر کرنی ہو جہانگیری تو محمد کی غلامی کر، رکھ سر پر تاج بندے اعظم ہو جا. کہہ دینا کہ فقیر آئے تھے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم صرف دعا کر چلے.